اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ روال گفتگو یہ ہے کہ 9:10 پر درس ٹھیک شروع ہو جایا کرے گا، صرف 10 منٹ تک انتظار کریں گے کہ لوگ آنے والے آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درس اخلاق کے فوراً بعد متصلی مقدمات کا درس بھی شروع ہو جائے گا، تاکہ درمیان میں جو فاصلہ ہو رہا ہے وہ فاصلہ بھی نہ ہو، ایک ساتھ دونوں درس ہو جائے۔ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ علامہ ہلی کے بعد آغا شیخ بہائی نے پورے ایران میں شیعت کو پھیلا دیا، لیکن علامہ ہلی سے پہلے خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ نے ہلاکو خان کو مسلمان بنا دیا تھا، اور اس کے بعد علامہ ہلی نے شیعہ بنایا، اور اس کے بعد شیخ بہائی نے پورے ایران میں شیعت پھیلائی۔ ورنہ ایران چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا، اس لیے سنی اسلام تھا وہاں پر، لیکن شیعت اصل میں ان علماء کی محنتوں کے ثمرے کے نتیجے کے اندر جو شیعت پھیلی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب ٹیکنیک کے ذریعے سے ہلاکو خان کو مسلمان بنایا تھا، کیونکہ وہ تو بالکل وحشی قوم تھے، درندے تھے، ان کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ تو چین کے صحرا سے اٹھ کر کے آئے تھے، اور وہ انسانوں کے سروں کے مینار بنایا کرتے تھے، بالکل وحشی قوم تھی۔ ان کو مسلمان بنانا بڑا کمال تھا، توحید کا عقیدہ ان کے ذہن میں راسخ کرنا ابتدا میں یہ بڑا کام تھا۔ چنانچہ ہلاکو خان اس کو خواجہ نصیر الدین طوسی نے عقلی دلیلوں کے ذریعے سے، قرآن کی دلیلوں کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، مشاہدات کے ذریعے سے، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے، فلسفے و عرفان کے ذریعے سے، منطق و لاجک کے ذریعے سے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بڑی بڑی دلیلیں دی نہیں، لیکن ہلاکو خان کا دماغ بڑا موٹا دماغ تھا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، وہ توحید کے عقیدے کو مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کی موٹی عقل کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب و غریب ٹیکنیک اختیار کی، جس کے ذریعے سے ہلاکو خان کو مسلمان بنایا۔ اب وہ ہلاکو خان کو مسلمان بنانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہلاکو خان کے وزیر اعظم بھی تھے۔ وزیر اعظم، یہ جو خمینی کا ایک جملہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ مجھے دین کی خدمت کرنا ہے، اس جذبے سے حکومت کے عہدے پر آ جائے، تو بہترین طریقہ ہے کہ حکومت کو استعمال کر کے دین مبین اسلام کی لوگوں کو ہدایت کی جائے۔ یہ جو ڈاکٹر علی شریعتی کا نظریہ تھا کہ نہیں، ہمیشہ حکومت وقت سے دور رہا جائے، بادشاہوں سے اور درباری ملاؤں کے بالکل دور رہا جائے، تو ہر آدمی درباری ملا نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو ہے اس خود حکومت اور بادشاہوں کو استعمال کر کے شیعت کو پھیلانے کی نیت ہو، تو یہ بہترین راستہ ہے شیعت کو پھیلانے کا، کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہوا کرتے، ان کے پاس وسائل ہوا کرتے، اس لیے آسانی کے ساتھ دین کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اسے ڈاکٹر علی شریعتی جو ہر عالم پر اعتراض کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں علامہ مجلسی پر انہوں نے اعتراض کیا، اور درباری جتنے بھی علماء تھے، خواجہ نصیر الدین طوسی پر اعتراض کیا، علامہ ہلی پر اعتراض کیا، سب پر اعتراض کر رہا تھا، جبکہ اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ خود جو ہے دین پڑھا ہوا نہیں ہے، خالی جو ہے یونیورسٹیز کے اندر پڑھا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے وہ یونیورسٹی کے لحاظ سے سوچ کر کے کہتا ہے کہ دین منہائے روحانیت ہونا چاہیے، یہ غلط عقیدہ تھا اس کو، روحانیت کے بغیر دین کیسے چل سکتا ہے، یہ جو ہے بڑا غلط قسم کا نظریہ لے کر آ گیا تھا۔ اس لیے درباری ملا، ہر کوئی درباری ملا نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو ہے دربار میں جا کے دین کی خدمت کی نیت
خود آقا خمینی نے خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام لے کے کہا کہ اگر ایسے لوگ علماء دربار میں ہوں تو اس کے نتیجے دین کی کتنی زیادہ خدمت ہوا کرتی، اور علماء نے سب نے متفق ہو کر کہا خواجہ نصیر الدین طوسی کی طرح کوئی شیعہ عالم ایسا نہیں گزرا جتنی خواجہ نصیر الدین طوسی نے شیعت کی خدمت کی ہے۔ تاریخ میں اس سے بڑھ کر کسی اور نے خدمت نہیں کی شیعت کی، وہ بھی درباری تھا لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ دین کی خدمت کرنا ہے، شیعت کی خدمت کرنا ہے۔ چنانچہ اس کی خدمت کا ثمرہ دے کر ہلاکو خان کو مسلمان کر دیا اس نے، اور وہ ہلاکو خان کا وزیر اعظم بھی تھا۔ تو ہر آدمی دربار میں جانے کے نتیجے برا نہیں بن جاتا ہے، شریعت نے اس کا معیار رکھا ہوا ہے کہ دین پر کون کام کرتا ہے، کون جو ہے انہی کے وسائل کو لے کر شیعت کی کتنی خدمت کرتا ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ورنہ علامہ مجلسی بھی دربار میں تھے، علامہ ہلی بھی دربار میں تھے، علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی بھی دربار میں تھے، لیکن انہوں نے خدمت کی ہے نہیں۔ چنانچہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک بڑی آقا خمینی نے خود خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام بھی لیا، کہا ایسے اگر امثال ہؤلاء یعنی ان کی طرح کے جو علماء جاتے ہیں دربار میں جن کی نیت ہی ہے کہ شیعت کی خدمت کرنا، تو بہترین عبادت ہے یہ خود، کیونکہ جن کے گھر پر دنیا جھکتی ہے وہ بادشاہوں کے دروازوں پر جھک کر شیعت کی خدمت کرنا چاہے۔ وہ اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں کہ دنیا ان کے دروازے پر جھکتی ہے، لیکن وہ خود جو ہے جھک کر کے جو دربار میں جا کر کے شیعت کی خدمت کرتے تاکہ ان کے وسائل استعمال کر سکے۔ بڑا کام ہوتا ہے نہیں۔ چنانچہ خود آقا خمینی کا ایک جملہ ہے کہ کاخ نشینی یعنی محلات میں رہنا اس کی عادت اچھی نہیں ہے، لیکن کوئی محلات میں رہتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے اگر جو ہے اچھی نیت سے رہ رہا ہے۔ اس طرح پیسہ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پیسے کو غلط استعمال کرنا اور غلط طریقے سے کمانا یہ غلط چیز ہے۔ ورنہ پیسہ ہوتا تو خدیجہ کا پاس پیسہ تھا، انہوں نے جو دین راہ مبین اسلام پر کتنا بہترین خرچ کیا، جس کے نتیجے دین جو ہے سرفراز ہو گیا۔ تو ہر چیز میں اپنی نیت اور اس کا طریقہ کار اپنانے کی بات ہوا کرتا۔ آقا خمینی فرماتے کہ کاخ نشینی عادت خوب نیست، اما کاخ نشینی میں رہ کر کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے تو بہت بہترین بات ہے، محلات میں رہ کر کے جو ہے وہ دین کی خدمت کر دے۔ آقا خمینی کا ایک اور جملہ تھا کہ بچے کو کبھی یہ نہیں کہو کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وکیل بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، یہ کبھی نہیں کہو، بلکہ اس کو کہو کہ تمہیں انسان بننا ہے۔ اب وہ کہیں پر بھی جائے گا انسانیت اس کے اندر ہوگی، اس کے ذہن میں بچپن سے بٹھانا ہے کہ انسان بننا ہے تمہیں، چاہے کوئی بھی راستے پر چلے جاؤ لیکن انسان بنو گے تو پھر جو ہے دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو۔ اصل انسانیت کو سیکھنا ہے۔ چنانچہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ٹیکنیک یہ استعمال کی کہ ہلاکو خان کے ذہن کو دیکھ کر ایک دلیل بنائی انہوں نے۔ ایک روایت بھی ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے گفتگو کیا کرو۔ اس کی عقل بہت اونچے مطالب کو سمجھنے والی نہیں ہے تو اب اتنے اونچے لیول پر نہیں جاؤ، بلکہ جس لیول پہ وہ سمجھ رہا ہے اس کے حساب سے گفتگو کیا کرو۔ بہت نیچے والا ہے تو نیچے والے کے حساب سے کرو، متوسط تو متوسط کے اعتبار سے کرو، کوئی اوپر کا لیول کو پھر اوپر علمی گفتگو کرو اس کے ساتھ تاکہ وہ سمجھ سکے۔ قبل اس کے کہ جو ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی دلیل کو پیش کرے جو ہلاکو خان کے مقابل میں پیش کی تھی، پہلے ملا صدرہ ہمارے بہت عارف عالم گزرے ہیں۔ عارف وہ علماء ہوتے ہیں کہ جو خدا میں ڈوب کر عرفان اللہ کا حاصل کرنے کے بعد انتہائی عبادت گزار ہوا کرتے ہیں، انتہائی حکیم ہوا کرتے ہیں، مرجعیت کی لائن میں نہیں ہوا کرتے لیکن عبادت گزاری میں انتہائی بکمال لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو ملا صدرہ بھی انہی علماء میں سے تھے جو علم و حکمت و منطق و لاجک و فلسفے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کی کتابیں، اس کتاب کا نام ہے اسفار اربعہ، یعنی چار سفر، وہ دنیاوی سفر نہیں ہے، وہ روحانی سفر ہے۔
اس روحانی سفر کو انہوں نے اپنی کتاب اسفار اربعہ میں جو 7 جلد پر مشتمل 7 والیوم ہے اس کے مقدمے پریفیس میں لکھا ہے. یہ 4 سفر انسان سمجھ جائے تو زندگی گزارنے کا مقصد انسان کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی کس طرح گزارنا، کس مقصد کے لیے گزارنا ہے. صرف 4 سفر لکھے، اس کا مختصر خلاصہ انہوں نے پریفیس اور فہرست کے اندر ذکر کیا، مقدمے میں ذکر کیا. وہ 4 سفر اس کا خلاصہ یہ کہ سب سے پہلے انسان دنیا سے نکل کر کے آخرت کی طرف جائے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا سب سے پہلا سفر ہے جس سفر کو انسان اختیار کرتا ہے. پہلا سفر روحانی ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے وجود کو سمجھنا، اللہ کی توحید کو سمجھنا، اللہ کے نظام کو سمجھنا، اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا کہ پوری کائنات کا نظام اللہ کتنی خوبی سے چلا رہا ہے اور کتنی خوبی سے اس کو خلق کیا گیا ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا. دوسرا سفر روحانی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اللہ میں ڈوب جانا، اتنی معرفت گہرائی میں حاصل کرے کہ ہر طرف اللہ ہی کا جلوہ نظر آئے، ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آئے. کیونکہ واقعاً پوری کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اللہ کا جلوہ ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ کی گواہی دے رہا، اس کے پیچھے جو ہے اللہ ہی موجود ہے. اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز خلق ہوئی اللہ کی وجہ سے، اس لیے ہر ذرہ جو ہے اللہ کی گواہی دے رہا ہے. کوئی بھی کائنات کی چیز اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے اللہ چھپا ہوا ہے. اس لیے پوری کائنات جو جگمگا رہی ہے، اس جگمگانے کا جنریٹر جو ہے وہ اللہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات جگمگا رہی ہے. اتنا اللہ میں ڈوب جائے کہ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ دیکھے، اللہ اس کے پیچھے نظر آئے. اس کو قوالیوں میں کہتے بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قوالیوں میں کہتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. حقیقت میں یہی ہے، لیکن وہ خالی زبانی نہیں ہے، واقعی عملی طور پر انسان کی اتنی معرفت بڑھ جائے کہ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ دیکھے. یہ بات ہوتی ہے اصل میں. جب اللہ میں ڈوب جائے تو ڈوبنے کے بعد پھر اللہ کی معرفت پہ ڈوبنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ دنیا میں آنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ میں ڈوب جائے اور رہبانیت اختیار کرے جس طرح یہودی اور عیسائیت نے اختیار کی ہوئی. اس زمانے میں رہبانیت جائز تھی کہ وہ گھر بار کو چھوڑ کے، شہروں کو چھوڑ کے، اپنے محلات کو چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. اس زمانے میں جائز تھا، لیکن اسلام نے اس کو جائز نہیں مانا ہے. تم اپنے علاقے میں ہی رہو اور علاقے میں رہ کر عبادت کر کے بتاؤ، تب تو کمال ہے. ہاں، اللہ تم اپنے علاقے اور گھر بار میں رہ کر، گھر کو چھوڑے بغیر گھر کے اندر رہ کر عبادت کر کے بتاؤ اور گناہ سے بچ کے بتاؤ، تب تو کمال ہے انسانیت کا. جنگل میں جا کے عبادت کون سے کمال ہے گناہوں سے بچنا. اصل کمال تو یہ کہ انسان گھر میں رہ کر جو ہے عبادت کرے اور گناہوں سے بچ کے بتائے. تو یہ انسان کا اصل کمال ہے. اسے اسلام نے رہبانیت کو بالکل منع کیا ہے. اگر تم لوگ جو اچھے لوگ ہیں جب معاشرے سے چلے جاؤ گے تو رہنمائی گناہگاروں کی کون کرے گا انہیں؟ اس لیے تمہاری ضرورت ہے تم جو ہے رہبانیت اختیار کر کے جنگلوں میں چلے گئے تو پھر جو ہے پھر سارے گناہگار ہی گناہگار، پورا معاشرہ تو فاسد ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے تمہاری ضرورت ہے معاشرے میں. اور دوسری بات یہ کہ جو جا رہا ہے اس کا بھی ایک امتحان ہے کہ تم جنگل میں جا کے ممکن اپنے نفس پر کنٹرول کر لو، لیکن ایسے غلط اور خراب معاشرے میں رہ کر تم اپنے نفس پر کنٹرول کر کے بتاؤ تو تمہارے نفس کے اندر زیادہ جو پاکیزگی اور کمال پیدا ہوگا. یہ تمہارے نفس کے اندر امتحان ہے ایک قسم کا. تو یہ دونوں باتیں ہیں، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر رہبانیت کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. چنانچہ اس زمانے میں رہبانیت جائز تھی یہودیت اور عیسائیت میں، لیکن اسلام میں رہبانیت جائز نہیں. اس لیے تیسرا سفر روحانی یہ کہ اللہ میں ڈوب جانے کے باوجود پھر دنیا میں آنا ہے. اور دنیا میں آ کر چوتھا روحانی سفر یہ ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ میں ڈوب کر مخلوقات کی خدمت کرنا ہے. اللہ میں ڈوب کر خالی جو ہے ظاہری مخلوقات کی خدمت ہو اللہ میں ڈوبے بغیر تو یہ مشنریز کی طرح ہو جائے گا جو اب عیسائی لوگ زیادہ تر چلا رہے ہیں، یہودی لوگ چلا رہے ہیں.
اس مشنریز کے پیچھے وہ ظاہر طور پر دکھاتے ہیں کہ خدمت خلق کریں، لیکن پیچھے جو ان کے جو ہے شوم مقاصد ہوا کرتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے بہت بڑی بڑی سازشیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ خدمت خلق کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، پیچھے سے ان کے بڑے بڑے غلط قسم کے مقاصد چھپے ہوئے، نہیں اللہ میں ڈوب کر کہ خالصتاً اللہ کی خاطر لوگوں کی خدمت کرنا، خالصتاً مخلوقات کی خدمت کرنا، اللہ میں ڈوب کر۔ یہ ہے عام اللہ صدر نے بتایا، اللہ میں ڈوب کر خدا لوگوں کی خدمت کرو، خالی خدمت نہیں کرنا، ورنہ خدمت کے لحاظ سے پیچھے لوگوں کو کتنا ہی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور بھی ہوا تھا اخباروں میں، ایک مشنریز کا واقعہ۔ بات تو مجھے آج ہلاکو خان کو مسلمان کرنے کی پیش کرنا تھی، لیکن درمیان جو واقعات نکل رہے ہیں وہ بھی سنتے چلے۔ یہ بھی جو ہے معرفت سے خالی نہیں ہے اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حکمت اس بات کو کہتے ہیں کہ علم کو موقع کی نزاکت سے استعمال کیا، صحیح جگہ پر استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ ورنہ علم کو غلط جگہ پر استعمال کر تو علم بھی بیکار ہو جایا کرتا، صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہوتا۔ مشنریز میں ایک مشہور ہوا تھا، ایک ہاسپٹل کھولا گیا عیسائیوں کی طرف سے، اور اس ہاسپٹل کے اندر ہوا یہ کہ جو آدمی بیمار ہو کر کے آتا تھا، یہ تو اخباروں میں بہت مشہور بھی ہوا تھا، خالی آپ کو ایک سرسری اطلاع دینا ہے کہ یہ لوگ کس طرح خدمت خلق کے بہانے سے کتنے غلط قسم کے مقاصد پیچھے رکھا کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں کا ایک ہاسپٹل تھا، اس ہاسپٹل کے اندر لوگ مسلمانوں کے علاقے میں کھولا گیا تو لوگ مسلمان آیا کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے اور اسی سے جو ہے ان کا یہ غلط ارادہ لوگوں کے سامنے بعد میں کھل کر کے آیا کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ جب وہ مسلمان بیمار ہو کر عیسائی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو جانے کے بعد بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر اس سے وہاں پر بہت اچھے اخلاق میں نرسز اور ڈاکٹرز جو ہے پیش آیا کرتے تھے۔ ان کا ظاہری طریقہ تو یہی ہوا گا، ظاہر میں اخلاق سے بھی دھوکہ دیتے، ظاہر میں خدمت خلق کے نام سے بھی دھوکہ دیا کرتے، اس کے پیچھے پورے مشنریز کام کر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک آپ نے سنا بھی ہوگا، جو عیسائیوں کا بشپ تھا اس نے ویٹیکن سٹی سے جو رابطہ کیا کہ بھائی ہمارے فنڈز میں اضافہ کیا جائے، تو ویٹیکن سٹی سے پوپ کا جواب یہی آیا کہ آپ وہاں مسلمانوں کے درمیان کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوئی خاص فعالیت نہیں، مسلمان تو مسلمان ہی باقی، آپ نے کتنوں کو عیسائی بنایا، عیسائی کی تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی ہے، اس لیے آپ کو فنڈ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وقت یہاں کے بشپ نے، جو چرچ کا بشپ تھا، اس نے پوپ کو لکھا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر جواب یہ جو بھیجا گیا تو فنڈز جو ہے سنگل کے بعد ڈبل فنڈ بھیجا گیا، ایسا جواب لکھا گیا بشپ کی طرف سے، اور وہ جواب یہی تھا کہ ہم ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہا، اس لیے کہ یہاں پر مسلمانوں کا معاشرتی فشار ایسا ہے کہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا نہیں جا سکتا، لیکن ہم مسلمانوں کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے، یہ جواب لکھ کر کے بھیجا۔ جب بشپ کا جواب پوپ کے پاس پہنچا تو اس نے سنگل فنڈ بھیجنے کے ڈبل فنڈ بھیج دیا کہ یہ کام بہترین کام ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہی رکھا جائے لیکن اندر سے مسلمان ہی نہیں رہے گا، نام کے مسلمان رہے خالی بس۔ یہ ان کی ٹیکنیک ہے، ان میں سے ایک ٹیکنیک یہی ہاسپٹل کھول کر مشنری ہاسپٹل چلایا جائے، وہ ٹیکنیک ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور وہی کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے مسلمان آتے، ہر ایک کا وہ لوگ علاج کرتے تھے۔ یہ بیمار ہو کر آیا تو ایک مرتبہ وہ دوائی دی جو ان کو بیماری میں ڈاکٹرز دیا کرتے ہیں، بہترین شفاف گلاس میں لا کر کے دوائی دی گئی، یہ پیتے رہے، اور پینے سے پہلے ڈاکٹر جو ہے اس مریض سے، بیمار سے کہتا ہے کہ آپ جس کو بھی عقیدہ رکھتے مانتے ہیں ان کا نام لے کے دوائی پیجیے گا، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ پیغمبر کو، آپ اپنے پیغمبر کا نام، جس کو رسول اللہ کو مانتے ہیں ان پیغمبر کا نام لے کے دوائی پیجیے گا تاکہ ان کی برکت سے آپ کو جلدی شفا ہو جائے۔
یہ ڈاکٹر عیسائی ڈاکٹر ان کو کہہ رہا ہے. دیکھیں کتنا ظاہری اخلاق دکھا رہا ہے اور ظاہری خدمت خلق جو ہے کتنا زیادہ دکھا رہا ہے. یہی ہوتا ہے جو عوام کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہوا کرتا ہے. اور اسی سے لوگ زبانی طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو خدمت ہے تو ایسی خدمت ہونا چاہیے کہ واقعی دیکھیں عیسائی ہو کر مسلمانوں کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ لوگوں کو کیا پتا کہ کیا اس میں مشنری چل رہی ہوتی ہے. کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے پیغمبر کو جس کو مانتے ہیں ان پیغمبر کا نام لے کر دوائی پیجیے گا. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ عیسائی کتنے جو ہے با اخلاق و با کردار ہیں کہ جو ہے ہمارے پیغمبر کا نام لے کر دوائی پینے کو کہہ رہے ہیں. یہ بھی جو ہے پیغمبر ان کا نام لے کر دوائی پیتا لیکن دوائی سے کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا. چند دنوں پیغمبر کا نام لے کر دوائی پیتے رہے لیکن افاقہ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر جو ہے ڈاکٹر آ کر کے روز پوچھتے کہ بھائی کیا حال ہے, کیسے ہیں, کس طرح ہے اور طبیعت بہتر ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے جو کہ جب پوچھا تو مریض نے کہا کہ نہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے, وہ بیماری وہی چل رہی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, چلو آج پیغمبر کے بجائے کسی اور کا نام جس کو آپ کے ذہن میں اور کوئی اور بڑی ہستی ہے ان کا نام لے کر کے دوائی پیجیے گا. انہوں نے سوچا چلو مولا علی کا نام لے کر جو ہے دوائی پیتے. مولا علی کے نام پر دوائی پیتے. چند دنوں سے دوائی جو ہے اس کا بھی اثر نہیں ہوا. کہا پھر شہزادی فاطمہ زہرا کا نام لے کر جو ہے پلائی اس نے. پھر مولا حسین کا نام لے کر پلائی, مولا عباس کا نام لے کر پلائی. دوائی کوئی فاقہ ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ جو ہے اسی طریقے دوائی وہی کی وہی دی جا رہی. آخر میں چند دن گزر گئے, چند ہفتے گزر گئے اور کوئی افاقہ نہیں ہوا. تو وہی عیسائی ڈاکٹر آ کر کے مریض کو کہتا ہے کہ چلو آپ نے اتنے دنوں جو ہے اپنے پیغمبروں کا نام لیا, اماموں کا نام لیا, اپنے جو اہل بیت کا نام لیا, افاقہ نہیں ہوا. آج ایسا کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یہ دوائی پیجیے گا. آپ بھی حضرت عیسیٰ کو پیغمبر تو مانتے ہی ہیں, حضرت عیسیٰ کا نام لے کر دوائی پیجیے گا. آج جو ہے دوائی پی حضرت عیسیٰ کے نام پر تو واقعی ایسا لگا کچھ آرام آ رہا ہے. اور 2-3 دن, 4 دن, 5 دن, 1 ہفتہ حضرت عیسیٰ کے نام پر دوائی پیتے رہے. واقعی افاق ہو گیا, بالکل صحت یاب, 1 ہفتے بالکل صحت یاب ہو گیا, بیمارستان سے نکل گئے, ہاسپٹل سے نکل گئے اور فارغ ہو گئے. اور ہاسپٹل کا مریض کی نفسیات یہ ہے کہ جب بیمار پڑتا اور وہ بیماری خاص طور پر ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ جلد از جلد اللہ مجھے شفا دے, میں جلدی سے بیمارستان سے بھاگ کر کے نکلوں. یعنی بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے. جس طرح جیل میں آدمی جاتا ہے تو جیل میں اس کی ساری فکر ہوتی ہے کہ کب بھی ہمیں چھوٹ کر جلدی سے گھر جاؤں گا. جیل والے کی نفسیات جس طرح ہوتی ہے اس طرح جو مریض کی بھی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا ہے اور جو ہے جلدی سے جو ہے بیماری سے جان چھڑانا چاہتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کے نام سے اتنی جلدی جان چھوٹ گئی, پھر 2-4-5 دن میں, 1 ہفتے میں بالکل جان بالکل صحت یاب ہو گیا, بالکل صحت یاب ہو گیا, ہاسپٹل سے باہر آ گیا. تو ڈاکٹر نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا, ہاسپٹل والوں نے بھی کچھ نہیں کہا. لیکن جب ہاسپٹل سے باہر نکل رہا تھا تو اس کا اسلام پر جو عقیدہ تھا اپنے پیغمبر و ائمہ پر, وہ عقیدہ ختم ہو کر کے عیسائیت کا عقیدہ اس کے ذہن میں لاشعور میں بیٹھ گیا کہ حضرت عیسیٰ کے نام سے شفاعت ہوتی ہے. اصل کچھ بھی کہا نہیں لیکن اس کے ذہن میں تو یہ بیٹھ گئے. ایسا نفسیاتی لحاظ سے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا گیا. اور اس طرح جو ہے لوگوں کے ذہن میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف برائی نہیں کر, لیکن عیسائیوں کی ٹیکنیک دیکھو کہ کس طرح نفسیاتی طور پر لوگوں کے ذہن میں بٹھایا کرتے ہیں. اب بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعا یہ جب کیس پکڑا گیا تو بعد میں مشنری ہاسپٹل کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا واقعا ایسے ہی تھا کہ جب وہ پیغمبر کے نام پر, علی کے نام پر, فاطمہ کے نام پر, حسین کے نام پر, عباس کے نام پر جب دوائی دے رہے تھے تو دوائی کا رنگ بھی وہی تھا, دوائی کی گاڑا پانی بھی وہی تھی اور اس کی جو ہے دوائی کی ساری کیفیت وہی تھی. اسی طریقے کے گلاس, اسی طریقے کی شفافیت وہی چیز دیتے تھے. لیکن جب ہمارے پیغمبروں ائمہ کے نام سے اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیتے تھے تاکہ زہر کی وجہ سے شفا ہو ہی نہیں. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جب دوائی دی تو دوائی کے نام پر بالکل جو خالص دوائی دی اور اس میں جو ہے کوئی زہر نہیں ملا, اس کا نتیجہ ان کی شفا ہوگی. اس کے ذہن میں یہ بیٹھے گا کہ حضرت عیسیٰ کے نام سے شفاعت ہوئی ہے. یہ ہوتی مشنریز ہاسپٹل کی ٹیکنیک کہ کس طرح جو عیسائیت کا نام جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے. کچھ کہیں گے نہیں
عمل اس کا ایسا پیچھے سے ہوگا جس کے نتیجے نفسیات میں عوام تھوڑی اس کے پیچھے جاتے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو یہی سوچتے کہ حضرت عیسیٰ کے نام سے شفاعت ہو گیا، انسان جو ہے شفا ہو گیا، تو وہ تو یہی سوچے گا حضرت عیسیٰ کے نام پر شفا ہو، کچھ بھی کہا نہیں۔ لیکن تبلیغ جو ہے کتنی نفسیاتی خطرناک تبلیغ ہو گئی، یہ ہوتی عیسائیوں کے مشنریز پہ ٹیکنیک کام کرنے کی ہے۔ چنانچہ بات چل رہی تھی کہ خواجہ نصیر الدین طوسی انہوں نے ہلاکو خان کو ایک ٹیکنیک کے ذریعے سے مسلمان بنایا۔ اس کی اپنی عقل کو دیکھتے ہو کہ بڑی موٹی عقل تھی، جس طرح پٹھانوں کی عقل ہوتی، جلدی بات ذہن میں نہیں آتی ہے۔ وہ کہہ بھی رہا تھا کہ جب اللہ عقل تقسیم کر رہا تھا تو یہ لوگ بہت دیر سے آئے، اس لیے وہ جو جتنی عقل بچی تھی وہ اللہ نے ان کو دے دیا۔ اور ایک الگ بات ہے، یہ صحیح ہے نہیں، ایک لطیفہ بنایا، لیکن باہر یہ لوگ بھی تھے پٹھان قسم کے لوگ۔ چنانچہ ہلاکو خان وہ اس کی بات ذہن میں آئی نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ ہلاکو خان کے لیے خواجہ نصیر الدین طوسی نے سوچا کہ اس کی عقل ایسی ہے کہ بات جلدی سمجھے گا نہیں۔ ایک دفعہ جو ہے ہلاکو خان کہنے لگا کہ تم بار بار مجھ سے یہ کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے، تو ہلاکو خان نے کہا کہ اچھا تمہارا خدا ہے، تو جب وہ میں اپنی رعایا پر حکومت کرتا ہوں، تو میں اپنی رعایا پر حکومت کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی قوانین بنایا کرتا ہوں، کوئی دستور بنایا کرتا ہوں۔ تمہارا خدا پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو، تو اس کا بھی کوئی دستور ہے یا دستور نہیں ہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا ہاں ہے، دستور ہے، قرآن مجید ان کا دستور ہے پورا، کہ کس طرح عمل کرنا ہے، انسان کو کیسے چلنا ہے، وہ قرآن مجید میں سب لکھا ہوا، اور واقعاً قرآن مجید پوری کائنات اور انسانیت کی ہدایت ہے نا۔ خواجہ نصیر الدین سے کہا ہمارے خدا کا بھی دستور ہے۔ کہا اچھا دستور ہے تو لا کے دکھاؤ۔ کہا دستور لانے کے لیے جو ٹائم لگے گا، اس کو جو ہے وہاں سے اٹھا کر کے لانے میں ٹائم لگے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جب ٹائم ہو آپ منگوا لو، جب آئے تو مجھے بتا دینا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ ان کے بادشاہ سے تو نہیں کہا، کچھ مزدور کرائے پر لیے اور ان سے کہا کہ بڑی بڑی ہرن کی کھال کے اوپر ایک ایک آیت موٹے موٹے الفاظ سے لکھی جائے۔ پورا قرآن اس طرح ہرن کی کھال کے اوپر موٹے موٹے الفاظ سے قرآن کی آیتیں لکھی گئی، اور تقریباً 200 اونٹ کے اوپر وہ کھالیں لا دی گئی، قرآن مجید جس میں لکھا ہوا تھا، پورا قرآن لکھا گیا۔ اور جب تیار ہو گیا تو وہاں پر کہا گیا، جو وہاں کا نگران تھا اس سے کہا گیا کہ جب تیار ہو جائے تو پوری فوج اس کے چاروں طرف جو فوجی لگائیے گا، اور اپنے سارے فوجی بینڈ باجے کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ آئیے گا۔ چنانچہ ایک دفعہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہلاکو خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم دھوم دھڑاکے کی آوازیں آنے لگی۔ ہلاکو خان نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے اتنی آوازیں آ رہی؟ ہلاکو خان ان سے کہا کہ ہاں آپ نے ایک دفعہ جو ہے دستور مانگا تھا نا خدا کا، تو وہ دستور آ رہا ہے۔ دستور آنے کے وہ نیچے اتر کر کے دیکھتا ہے، باہر جا کے اونٹوں کی قطار دور تک پھیلی اور چاروں طرف فوجی لگے ہوئے، بینڈ باجے بج رہے، دور دور سے آوازیں آ رہی۔ کہا تمہارے خدا کا دستور اتنا بڑا دستور، اتنا بڑا دستور تو میرے دادا چنگیز خان کا بھی نہیں تھا، وہ اپنے ذہن میں چنگیز خان سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا دستور تو میرے دادا چنگیز خان کا بھی نہیں تھا، اتنا بڑا دستور اگر تمہارے خدا کا ہے تو اس کا مطلب میرے دادا چنگیز خان سے بھی بڑا تمہارا خدا ہے۔ اس کے ذریعے سے اس کو سمجھایا، اور اس کی بات سمجھ میں آ گیا، ہاں واقعی خدا اتنا بڑا ہی ہوگا، جو ہمارے دادا سے ہی بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا ہوگا نہیں۔ اس طرح جو ہے خدا کو اس کے ذہن میں جو ہے لے کر آگے، جیسی اس کی عقل تھی اس کے حساب سے سمجھا۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی بہت ساری دلیل دینے کے بعد وہ اس کی عقلی دلیل کو سمجھ میں نہیں آتی، کچھ جو سیدھی ساری دلیل یہ اس کی عقل کے حساب سے خواجہ نصیر الدین طوسی نے دلیل بنایا، اس کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا آسانی سے قائل نہیں ہوا، بلکہ خواجہ نصیر الدین طوسی کو ہلاکو خان نے کہا کہ اب اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کی لاجک مجھے سمجھاؤ۔ ہلاکو خان نے کہا کہ ہر مسئلے کی لاجک مجھے سمجھاؤ۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں کہ میں نے ہلاکو خان کو ایک ایک شرعی مسئلے کے کہ نماز کیوں واجب ہوا کرتی، روزہ کیوں واجب ہوا کرتا ہے، حج کیوں واجب ہوا کرتا ہے، خمس کیوں واجب ہوا کرتا ہے، سب کی لاجک میں نے جو ہے ہلاکو خان جیسے پٹھان دماغ کے لوگ آدمی کو سمجھایا ہے، اور واقعا اس کی سمجھ میں بھی آ گیا۔ لیکن دو مسئلے تھے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اتنا سمجھانے کے باوجود جو اس کی سمجھ میں،
ایک حج کا ہرملہ کا مسئلہ اور دوسرا جو ہے وہ شیطانوں کو پتھر مارنے کا مسئلہ، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. میں سمجھا کے تھک گیا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کی لاجک اس کی سمجھ میں نہیں آئی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو ہے لاجک پیش کرنا پڑتی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ بات سمجھا کرتا ہے، اس کو اس کی عقل کے مطابق، ہلاکو خان کی عقل کے مطابق بات کرنا تھی. ہر آدمی کی اپنی عقل ہوا کرتی، اس کے حساب سے بات پیش کرنا. اس کے نتیجے میں اس کی عقل میں یہ بات آ گئی، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد سچا مسلمان ہوا جس میں وہ احکام الہی پر قائل ہوگا کہ واقعا یہ احکام ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ. اب جو ہے مقدمات میں